بلکہ جو سوالات یا اعتراضات یا شبہات پیدا کیے جاتے اس کا جواب بھی قرآن مجید کے نزول سے دے دیا جاتا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمان جو دنیاوی حالات ہیں ان کی طرف تو خاص توجہ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، مگر نتائج یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے جتنی توجہ دی ہے ہمیں ہمارے لیے پریشانیاں، دنیاوی پریشانیاں اور آزمائشیں بڑھتی چلی گئی ہیں، اور اس کے مقابلے میں دین کو جب توجہ نہیں دی تو دین بھی ہاتھ سے جاتا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو یہ سمجھایا گیا ہے قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو دین سے ہمیشہ وابستہ رکھے اور دینی معلومات میں اپنا اضافہ کرتا رہے۔ تو انہی اضافوں سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہالت اس کی دور ہوگی، اور غیروں کے جو غلط پروپیگنڈے ہیں ان کا بھی بہترین جواب اس کے پاس پہلے سے ہی ہوگا۔ یہ وہ علم ہے جو دین نے ہمیں دیا ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی دین تر و تازہ ہے، کوئی پرانا نہیں، قابل عمل ہے، اور ہر قسم کے مسائل کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کا حل بھی بتاتا ہے۔ ہم بہت سی اصطلاحات کے قیدی ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور آج میں گفتگو بھی اسی پر کروں گا۔ ہم بہت سی اصطلاحات کے قیدی ہیں، اور انجانے میں ایسی ایسی ٹرمز بولتے ہیں جس کو دین نے بالکل پسند نہیں کیا، اور اگر پسند کیا ہے تو ایک جو معنی اس کا ہے وہی اگر اس کا برقرار رکھا جائے تو وہ زیادہ درست ہے، ورنہ اس کے برعکس جو ہو رہا ہے ہم نے ہر غلط اور صحیح چیز کو مکس کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر دین نے اسلام کو دین کہا ہے، اور اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی ادیان ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ یہ ہے قرآن مجید کی ایک واضح سی بات۔ تو جب اسلام کی دعوت و تبلیغ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کر رہے تھے تو آپ کے اس دین کے مقابلے میں اور جو نظریات تھے وہ یہودیت تھی، عیسائیت تھی، اور مشرکانہ مذاہب تھے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ اس سے کبھی بھی وہ قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ ایک واضح سی ہدایت ہے، بالکل واضح سی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دین کو ان مذاہب سے جوڑتے ہیں جن کو عیسائیت، کرسچینٹی اور اسی طرح جودائزم یعنی یہودیت، ان کے جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ جا جوڑتے ہیں کہ یہ بھی ایک دین ہے، اور اس کا پروپیگنڈا عالمی سطح پر ہو رہا ہے کہ تین آسمانی دین ہیں، تین آسمانی مذاہب ہیں، اور وہ ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ کیا یہ درست ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم بھی اکثر و بیشتر اپنے دین کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں میرا مذہب یہ ہے، ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ ذرا تھوڑی سی توجہ میں چاہوں گا، آپ ضرور دیجیے اور اندازہ کیجیے کہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ دین سارے کا سارا آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مقدس دین ہے، اور اس دین کے بارے میں ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنا دین کہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو کچھ نازل کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر اور سچے علم کی بنیاد پر اس کو نازل کیا، اور یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی تمام نعمت تم پر پوری کر دی۔ تو اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین کے مقابلے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے مذہب۔ کیا مذہب دین ہے؟ اور اگر کوئی بندہ مذہب کے لفظ کو اپنے لیے استعمال نہ کرے تو کیا وہ بے دین بن جاتا ہے؟ جبکہ وہ اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب مذہب کو اگر دیکھا جائے، اس کی تاریخ پڑھی جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کے مقابلے میں جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سب مین میڈ ہیں، لوگوں نے خود بنائے ہیں، یہ آسمان سے نازل نہیں ہوئے۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیت کی تعلیم نہیں دی تھی، انہوں نے اسلام کی تعلیم دی تھی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اسلام کا آغاز اس وقت سے ہوا ہے، بلکہ اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وقت سے ہوا ہے، اور وہی دین چلتا چلا آ رہا ہے جو آج تک الحمدللہ باقی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اور باقی رہے گا۔ تو مذہب میں انسان کے اپنے خیالات اور نظریات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ مذہب میں دین کی کچھ باتیں شامل کر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے آئیڈیاز کو، اپنے خیالات کو جب اس میں شامل کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ مذہب بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دین اور مذہب میں یہ فرق ہے کہ مین میڈ آئیڈیاز کو ہم دین نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ یہودیت کو دیکھیے کہ یہودا نام کا ایک شخص تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل میں اٹھا، اور ایک ریفارمر کے طور پر، مصلح کے طور پر وہ اٹھا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ دین موسوی میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین دیا تھا، اس دین میں کافی بگاڑ آ چکا ہے، لوگوں نے بہت کچھ تبدیل کر دیا اس میں۔ تو اس نے اصلاح کے لیے اور لوگوں کو اصل دین کی طرف لانے کے لیے جو کوشش کی، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوا، اور اس کی وفات جب ہوئی تو اس کے معتقدین بڑے سکسیسفل، بڑے کامیاب تھے۔ ان میں وفات کے بعد آہستہ آہستہ غلو سا آ گیا، اور غلو یہ آیا کہ دیکھیے جیوز میں، یہودیوں میں، بنو اسرائیل میں جو یہود کو مانتے ہیں وہ حق پر ہے، وہ یہودی ہے، اور باقی جو بنو اسرائیلی ہیں وہ اگر یہود کو اپنا مصلح اور لیڈر نہیں مانتے تو وہ غیر یہودی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں بے شمار پھر فرقے بن گئے، اور یہودیوں میں سب سے بڑا فرقہ جو ہے، جن کی تعداد دوسرے بنو اسرائیل کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ تھی، انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم یہودی ہیں، ہم برحق ہیں کیونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو یہ خیال جو ان کو آیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسی شخص کی طرف جو یہودا تھے، مصلح تھے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے صرف ریفارم کیا تھا، لوگوں کو اصل کتاب کی طرف، اصل دین کی طرف لائے تھے۔ یہ بعد والوں کا قصور تھا جنہوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے یہودی کہلانا شروع کر دیا، اور اس طرح ایک رائے یہ بنی کہ یہودیت ہی اصل دین ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چھوڑا ہوا وہ دین۔ جبکہ دیکھا جائے تو یہودیت میں جو کارنامے انہوں نے پیش کیے یا انہوں نے کارنامے دکھائے، ان میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ انہوں نے کتاب میں تحریف کی، کتاب اللہ کو بدل دیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کے درمیان جو انبیاء آئے اور جنہوں نے حق بات کہی کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین نہیں تھا، وہ اسلام تھا، انہوں نے ایسے انبیاء کرام کو ختم بھی کیا۔ یہ قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ انہی کے اندر وہ شدت آئی، کہ شدت جس کو آج کل ہم کہتے ہیں دہشت گردی، وہ ایسی آئی کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا
کہ تم تو ایسے لوگ ہو اپنے انبیاء کرام کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور پھر اپنے ہاں جو صلحاء اور مربی حضرات تمہارے درمیان کھڑے ہوتے تھے ان کو بھی تم برداشت نہیں کرتے تھے، ان کو بھی راہ کا کانٹا سمجھ کے ایک طرف کر دیتے تھے۔ تو یہ ظلم تم نے کیے ہیں۔ تو یہ جو تمہید ساری اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ یہودیت یہودا نام کی طرف منسوب ایک مذہب ہے، اور یہ بھی اصول نکلتا ہے کہ یہودا ایک شخص تھا، رسول نہیں تھا۔ اس شخصیت کی طرف جب انہوں نے اپنے مذہب کو منسوب کیا ہے تو مذہب کی بنیاد کے پیچھے شخصیت پرستی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور پھر مذہب کی بنیاد پہ اٹھنے والے تعصبات جو ہیں وہ الگ ہیں، اور ان تعصبات کا ذکر بھی پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے صاف صاف کہا، ہم مسلمانوں سے کہا جب قرآن مجید اتر رہا تھا اور اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، تو اس موقع پر انہوں نے صاف صاف کہا کہ تم ہدایت پر نہیں ہو، اور ساتھ دعوت بھی دی، اور یہ کہا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا ہدایت پانی ہے تو یہودی بن جاؤ، یا پھر یہ ہے کہ تم نے ہدایت پانی ہے تو عیسائی بن جاؤ، تہتدوا تمہیں ہدایت ملے گی۔ گویا کہ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہدایت پانے کے لیے کسی نہ کسی مذہب میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ ان کے ذہن میں ایک بات تھی جو انہوں نے مسلمانوں سے کہی، مگر اسلام نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قل، بل کے کیا کریں گے ہم؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المسلمین۔ ان سے کہیے کہ نہیں، یہ سب غلط کام ہے، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دین دیا تھا وہ دین ایسا تھا جنہوں نے برملا اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا تم غلط کر رہے ہو، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور رب کے آگے جھکے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں سے گزارا اور وہ پاس ہوئے۔ پاس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت جیسا رتبہ عطا کیا کہ اب دنیا میں آپ ہی انبیاء کے اور ان کی اولادوں کے امام ہوں گے آپ۔ اور پھر اس رتبے کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہی جو پہلے کہہ دی گئی تھی، یہ آزمائشیں آ رہی ہیں اس سے پہلے کہی کہ اسلم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو جھکا لیجئے، اسلام لائیے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب العالمین کے لیے اسلام لا چکا۔ تو یہ تھی امامت جو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور اسی امامت کی روح سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا جواب بھی دیا۔ دعا یہ کہی تھی انہوں نے کہ کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ یہ امامت میری اولاد میں بھی باقی رہے گی؟ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے فرمایا آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں ان کو امامت دوں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، ان کو امامت ملی۔ اسحاق کی اولاد میں یعقوب کو امامت ملی، اور یعقوب کی اولاد میں یوسف علیہ السلام کو امامت ملی، اور اسی طرح بنو اسرائیل کے جو دوسرے بچے تھے 12، ان میں سے کسی کو یہ امامت ملتی رہی، مگر بنو اسرائیل سے یہ جب اجتماعی طور پر ان کے اندر یہ برائیاں آ گئیں اور انہوں نے دین موسیٰ علیہ السلام بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس امامت کو چھین لیا۔ وہ یہودی بن گئے، وہ کرسچن بن گئے۔ یہودیت جیسے میں عرض کر چکا ہوں یہودا کی طرف منسوب ایک مذہب کا نام ہے، اور اس وقت کے جو ذہین لوگ تھے انہوں نے اس مذہب کی چند بنیادیں رکھی اور اس کو مذہب یہودی کہا۔ اور پھر اسی طرح نصرانی جو ہے، قرآن مجید نے ان کو نصرانی کہا ہے، جس کی جمع نصارہ ہے، اور نصرانی یہ ناصرہ مقام کا فلسطین میں ایک مقام ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے معجزات وغیرہ سارے لوگوں کو دکھائے، اور ساتھ یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ یہ سب معجزات میں اذن رب سے کر رہا ہوں، ورنہ میرے اندر کوئی وہ نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہمت ہے کہ میں یہ کر سکوں، نہ اختیار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے رہے، اس وقت کے یہودیوں نے، بنو اسرائیل نے اس کی مخالفت کی، نہیں مانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل بھی نازل کی، اس کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ وہ ہاتھ لگا کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور دوسرا مسیح کا مطلب یہ کہ ان کو یہودیوں نے، بنو اسرائیل نے کسی ایک شہر میں ٹکنے نہیں دیا۔ جہاں بھی وہ پہنچتے چند لوگ دیکھتے کہ واقعی یہ تو بڑا اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، اور یہ اس کے پاس معجزات ہیں، یہ دکھا دیتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو آج تک ہم نے کبھی نہیں سنی۔ تو جو ہی ان کے ارد گرد چند لوگ اسلام قبول کرتے تو ان کے خلاف بنو اسرائیل کوئی نہ کوئی مقدمہ کر کے ان کو گرفتار کروانا چاہتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، یعنی اس طرح گھومتے رہے، جس کی وجہ سے سیاحت کی وجہ سے ان کو مسیح کہہ دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ اب ان کے بعد یہی ہوا کہ بنو اسرائیل نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو چند لوگ تھے وہ رسول مانتے تھے یا ان کے بارے میں بڑے اچھے اعتقادات رکھتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تو ان کے عقائد بدل گئے۔ عقائد یہ بدلے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اگر اٹھائے گئے ہیں تو ایک صورت میں، اور وہ یہ کہ ان کو پہلے سولی پہ چڑھایا گیا، اور سولی پہ وہ ہماری خاطر چڑھے ہیں۔ ہماری خاطر یہ کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، ہم زندگی میں جو گناہ بھی کریں، ان کا مداوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا کے کر رہے ہیں۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو جو تسلیم کرے گا کہ یہ مسیح ہیں، تو اس کا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، لہذا ہم لوگ پاک صاف ستھرے ہیں، اب ہم کچھ بھی کریں، جو کریں، ہم معاف ہو چکے ہیں۔ یہ عقائد ہے۔ ادھر یہود نے اپنا عقیدہ یہ بنایا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ ہم تو معاف شدہ لوگ ہیں۔ اب یہ معاف شدہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ نظریہ پیچھے ہی ہے کہ ہم تو بڑے مبارک ہیں، ہم تو بڑے مقدس لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے اس مذہب کو منسوب کر دیا کس طرف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے جس مقام پر، جس شہر میں، جس بستی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس کی طرف بھی منسوب کیا۔ اپنے آپ کو انہوں نے کہا وہ یار نزیرینز، ہم نصرانی ہیں، ناصرہ مقام کی طرف، یا پھر یہ کہا وہ یار کرسچن، کرائسٹ کی طرف، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پہ چڑھے ہیں ہم اس کو ماننے والے ہیں، اور اپنے آپ کو منسوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، جیزس کرائسٹ۔ تو یہ انداز ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مذہب کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے دین کی بات کی تھی، ان کے بعد یہ مذہب بنا ہے۔ تو مذہب کی بنیادیں دو بنتی ہیں، ایک ہوتی ہے شخصیت پرستی، جیسے یہودیٰ کی طرف منسوب کر کے انہوں نے اپنے مذہب کو بنایا، یا دوسرا ہوتا ہے مقام پرستی، جیسے نصرانیت ہے، کہ ناصرہ کی طرف انہوں نے اپنے اس مقام کو بڑا مقدس سمجھ کے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس مبارک شہر میں پیدا ہوئے، لہذا اپنے آپ کو ہم اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، قرآن مجید میں اس کی پوری وضاحت کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اسلام آتا ہے، یہ وہی جو پیچھو سے چلا آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کا تعارف کرایا تو اس کو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کو دین کہا گیا اور اسلام کہا گیا، اس کو مذہب نہیں کہا گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول
اتبع ما یوحا الیک، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اللہ کے رسول، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے بس۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی دین کو لیا اور اسی دین کو آگے پہنچایا۔ آپ سے پوچھا گیا اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج بیت اللہ کرو، رمضان کے روزے رکھو اور کلمہ شہادت کا اقرار کر لو، یہ اسلام ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ تو اسی اسلام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو ہم نے تو اس کو یہی سمجھا، مگر غیروں نے، جب کرسچن نے دیکھا کہ ہم اپنے آپ کو شخصیت کی طرف منسوب کر چکے، مقام کی طرف منسوب کر چکے، تو ہم کیوں نہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یا آپ کے فالوورز کو بھی کسی شخصیت اور مقام کی طرف منسوب کریں؟ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں لا کی کتابیں جب پڑھائی جاتی ہیں نا، لا کی LLB کرنے والے وہ انگلش لا پڑھیں گے، اس کو کہیں گے انگلش لا، لیکن جب شرعی لا پڑھیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے محمدن لا۔ اور یہی لوگ اسلام کو یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام ہے، بلکہ آپ کا دیا ہوا جو دین ہے اس کو کہتے ہیں کہ محمدن ازم ہے۔ اگر کوئی لا کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں تو وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، محمدن لا اور محمدن ازم۔ کیوں کہ ہم اپنے آپ کو جب یہ کہہ چکے تو مسلمانوں کے دین کو ہم کیسے تسلیم کریں کہ وہ ہولی دین ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، مقدس دین ہے، اس کو بھی ویسا ہی بنانے کی کوشش کرو اور ویسا ہی کہو جیسے ہمارے اوپر لیبل لگ چکا ہے، ان کو بھی اسی طرح کا لیبل لگا کے ان کے دین کو مذہب بنا دو اور یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اپنے بنائے ہوئے آئیڈیاز ہیں جس کو انہوں نے اسلام کہا ہے، مگر ہے وہ محمدن ازم۔ انہوں نے اس موضوع پہ بڑی کتابیں بھی لکھی، آرٹیکل بھی لکھے اور اسلام کے بارے میں محمدن ازم کا نعرہ بلند کیا، کتابیں لکھی اور ہمیں مرعوب کیا۔ ہم بھی ان کی اس انگریزی اصطلاحات سے اتنے مرعوب ہو گئے کہ ہمارے اپنے مسلمان ملک میں یہ لا جو پڑھایا جاتا ہے اس کو کبھی نہیں کہا جاتا کہ یہ شریعت ہے، شرعی لا ہے، اس کو آپ پڑھیں، بلکہ یوں کہا جاتا ہے یہ کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں لا کے اسٹوڈنٹس کے پاس، وہ محمدن لا پڑھتے ہیں، وہ اسلامک لا نہیں پڑھتے، محمدن لا پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا قابل غور ہیں ہم سب کی، ہم انہی چیزوں کو ذرا ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنی تعلیمات میں، الہدا کی تعلیمات میں، کہ تھوڑا سا لوگ غور کریں ان باتوں پہ کہ ہمیں کس طرح آہستہ آہستہ ہمارے انٹلیکچوئلس کو، سمجھدار لوگوں کو دین سے ہٹا کے ایسا بنایا جا رہا ہے کہ ہم غیروں کی جو اصطلاحات ہیں اس کے قیدی بن جائیں اور ہمارے دین کے جو اپنے اصطلاحات ہیں ان کو ہم انجانا سا سمجھیں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں، اور پھر وہ دین کی جو تعریف کرے وہ ہم مانیں اور جو دین کی تعریف اسلام کرے وہ ہم تسلیم نہ کریں۔ دین کا جو لفظ ہے اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے غیر دوسری زبان میں جو اس کا ترجمہ کر سکے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو دین کیا ہے، یعنی ایسا سسٹم ہے یا ایسا نظام ہے کہ جس میں ایک فرد کو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک پورا طریقہ زندگی بتا دیا گیا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ کی بندگی کرنی اور کسی کی نہیں کرنی۔ یہ دین کی ایک تعریف ہے، مگر مذہب والوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا دین جو ہے نا وہ مسجد، چرچ اور سینیگاگ میں اور اسی طرح گردوارے میں یا مندر میں اس کو رکھو، اور جب وہاں سے باہر نکلو تو اپنا دامن جھاڑ دو اور کہو کہ اب ہم آزاد ہیں، اب ہم دین پہ عمل نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے اپنے آپ کو چلائیں گے۔ اس لیے ان کے ہاں مذہب جو ہے نا بس اتنی اجازت دیتا ہے کہ آپ 4 دیواری کے اندر جب جائیں تو وہاں مذہبی بن جائیں، اور جب وہاں سے باہر نکلیں تو پھر نہ حلال کی تمیز کریں، نہ حرام کی، نہ جائز کی، نہ بے ناجائز کی، اور نہ ہی اسی طرح بے حیائی کی اور حیا کی۔ وہ اپنے تمہاری اپنی جیسے تم بننا چاہو اس موقع پر اپنے آپ کو بنا لو۔ اب آپ سوچیں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہم اس سے کتنے متاثر ہیں؟ ہماری اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ دین کو دنیا سے ذرا الگ کر دیا جائے،
دین کو دنیا سے مکس نہ کیا جائے، یہ بات کی جاتی ہے۔ اور جبکہ ہمارے لیے یہ کہا گیا کہ بھائی مسجد میں بھی اللہ ملتا ہے، مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے، ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا ہے، اور مسجد سے باہر آپ نکلیں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ یعلم ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ دین کی بات ہے۔ کیا صحابہ کرام نے دین کو ایسا نہیں لیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مسجد میں ہر وقت مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ رو ہو کے چادر اوڑھ کے سر پہ ڈالے اللہ اللہ کر رہے ہوتے تھے؟ اگر ایسی باتیں ہوتی تو دوسروں کو آپ سے جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے خلاف ساری ایجیٹیشن جو ہوئی ہیں، چڑھائیاں ہوئی ہیں، آپ مکہ چھوڑ کے آ گئے، مدینہ پہنچے ہیں، چلو بھائی تم جیسے رہنا چاہتے ہو رہ لو، ہماری جان چھوڑو، ہم جا رہے ہیں تمہیں چھوڑ کے، جائیداد بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، کاروبار بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری جان چھوڑو، ہم چاہتے ہیں وہاں۔ جب وہاں گئے تو تب بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، پیچھے آ گئے، 3 جنگیں آپ پر مسلط کی ہیں انہوں نے۔ یہ کس قسم کا دین ہے بھائی؟ اس کو فنا کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے سارا ایکا کیا گیا۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمز کی جو اس وقت وار ہے، وار آف ٹرم، اس نے ہم مسلمانوں کے ذہنوں کو بالکل ہی معاف کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے ذہین لوگ وہ اس میں تمیز نہیں کر پا رہے کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی بس مسجد میں ہی بس دین کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، اور دنیاوی باتیں مانا کرو، ہمیں یہ مسئلے مت بتاؤ کہ آپ یہ جائز کام ہے یہ کریں اور یہ ناجائز کام ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اس میں ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ اور یہ تو فکر دوسروں کی تھی، انہوں نے مذہب کو ایسے بنایا تھا، غیروں نے، جیوز ہوں، کرسچن ہوں، مشرق ہوں، انہوں نے یہ مذہب بنایا تھا۔ ہم مسلمانوں کو اتنا متاثر کر دیا کہ ہم بھی اس کے قائل ہوتے گئے، اور آج ہماری اکثریت مسلمانوں کی یہی کچھ کرتی ہے۔ مسجد میں میں ہوں تو بڑا نیک ہوں، اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہوں، دکان پہ جاتا ہوں، آفس میں جاتا ہوں، کوئی بزنس کر رہا ہوں یا کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، تو اس وقت میں دین کو نہیں پوچھتا۔ وہ کہتے ہیں بھائی دنیا داری ہے، دنیا داری کے مطابق میں نے چلنا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن مجید کبھی بھی ہمیں تجارت کے اصول نہ بتاتا، حلال حرام کے مسئلے نہ بتاتا، سود کے بارے میں آگاہ نہ کرتا، طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں، اور اسی طرح بے شمار اور جو مسائل ہیں لین دین کے، معاملات کے، اخلاقیات کے، وہ کبھی اسلام نہ بتاتا۔ وہی کہتا بھی تم آزاد ہو، کرنا ہے تو کر لو۔ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا تو انہوں نے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں اس میں آگے بڑھتے گئے، مگر ایک جائز نکاح کی جو صورت تھی اس کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جائز نکاح کی صورت میں ہونے والی اولاد ہے اس کو جائز سمجھا گیا ہے۔ انہوں نے اس چیز کی بھی اپنی سوسائٹی میں نفی کر دی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی اگر حرام کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ لفظ نہ کہا جائے کہ یہ باسٹرڈ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ لو چائلڈ ہے۔ یعنی اس کو بڑا خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں آئے دن جو اخبارات ہیں، میڈیا ہیں، مظاہرے دکھاتے ہیں، عورت مارچ ہے، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں، ان چیزوں نے ہمیں اتنا متاثر کر ڈالا ہے، اتنا متاثر کر ڈالا ہے کہ ہم دین کی تعلیم سے جب ناواقف ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے ہم بڑے متاثر ہو کے انہی کے ہمدردیاں اپنے دل میں رکھ بیٹھتے ہیں، اور اسلام کی ہمدردی ہمارے دل میں نہیں بیٹھتی، بلکہ اپنوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس صورتحال کو اگر صحیح معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے، اس کی تعلیمات کو اپنے آپ کو آراستہ کر کے ہم ایسی صورتحال کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا ہمیں کھا جائے گی۔ اب پروپیگنڈا ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، وہ چلاتے ہیں پیسہ، وہ لوگوں کو خریدتے ہیں، ان کے ضمیر کو خریدتے ہیں، اور ضمیر بک جائے تو پھر ایمان، دین، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس میں ہم مسلمانوں کو یہ الرٹ ہونا چاہیے کہ بنیاد ہماری ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس بنیاد پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔
دین کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ نہیں۔ ہمیں اللہ اگر پاکستان میں ملتا ہے تو یورپ میں بھی ہمیں اللہ ملتا ہے۔ اللہ کا خوف اگر پاکستان کی مسجد میں اگر ہو رہا ہے تو یورپ میں یا امریکہ میں بھی جا کے اس کے بڑے بڑے بازاروں اور مارکیٹوں اور سٹورز میں بھی، اور وہاں کے جو بھی ارد گرد قسم کے بہت سے جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ان میں بھی ایک مسلمان کو اللہ یاد آتا ہے اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھ سے یہ غلط کام نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ صورتحال ہے کہ ہم یہاں تو بڑے اچھے بن جاتے ہیں، مگر جب یہاں سے دبئی کا رخ کرتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں، امریکہ یا یورپ کا رخ کرتے ہیں تو وہاں اور آزاد ہو جاتے ہیں، اور بڑا غنیمت سمجھتے ہیں کہ چلو بھی ایسا ماحول ملا جہاں پینے پلانے کا بھی ہے، فرینڈ شپ کا بھی ہے، اور پتہ نہیں مالشیں کرانے کا بھی ہے، معلوم نہیں کیا کیا ہے جو طریقے ہم نے اپنا رکھے ہیں، اور جاتے ہیں۔ اخلاقی خرابیاں الگ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مذہب اور دین کے درمیان تمیز نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، جس نے ہمیں اس نہج تک پہنچایا کہ ہم اپنے آپ کو دین سے ناواقف کر چکے ہیں، دینی تعلیمات سے ناواقف کر چکے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید نے جتنی مذمت کرسچنز کی اور جوز کی اور مشرکین کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے دین کو بدلا، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا، اور پھر اسی کو لے کے انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں۔ اللہ نے ریجیکٹ کیا ایسے لوگوں کو۔ قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بھی ہو اگر اس نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا دین بنانے کی کوشش کی تو میں اس کا ایک ایک عمل بھی قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں جو اس کو نقصان ہوگا وہ الگ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا کچھ دین نے کہہ دیا ہے۔ ایک تو یہ ٹرم ہے، دوسری جو ٹرم ہے جس میں ہم مسلمان آپس میں بڑا الجھتے ہیں، اور وہ ہے قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کی ٹرم ہے۔ یا اتنا کہا ہے فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ اطاعت کا جو لفظ ہے وہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ دین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے جو نظریہ دیا جاتا ہے، جو عقیدہ دیا جاتا ہے، اور جو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، غلط ہے صحیح ہے، حلال ہے حرام ہے، اس کو فالو کرنے کا نام ہے اطاعت۔ اور اس میں ذرا تھوڑا سا اور اضافہ کر لیں، وہ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے ایک مسلمان کو اور آپ پر ایمان ہے، اس محبت اور ایمان میں اگر آپ کی اتباع کو، آپ کی ایک ایک سنت کو اگر فالو کیا جائے تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو یہ دو ٹرمز ہیں جو قرآن مجید نے بولی ہیں، اطاعت اور اتباع کی۔ مسلمان سے اسی چیز کا مطالبہ ہے کہ مسلمان یا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ کوئی تیسرا لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن مجید میں۔ ہمارے ہاں ایک اور جھگڑا کھڑا ہو گیا جو بات کی ٹرم ہے، اور یہ ٹرم ایسی ہے جو نہ قرآن مجید نے استعمال کی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے کہ ہم آپس میں الجھتے ہیں کہ میں مقلد ہوں اور وہ غیر مقلد ہے۔ تقلید کی جو ایک ٹرم ہے وہ ہم نے اس کو بھی فیبریکیٹ کیا ہے، اور علماء فقہ نے اپنی کتابوں میں اس کی تعریف جو کی ہے وہ بھی قابل رحم ہے۔ وہ تعریف یہ کر دی کہ قبول قول الغیر بلا دلیل، کسی دوسرے آدمی کی کوئی بات کو قبول کرنا اور اس طرح کہ اس کی کوئی دلیل بے شک نہ ہو، دلیل مانگی نہ جائے، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اب بتائیے یہ معنی کیا مسلمان کی عقل کو پسند آتا ہے کہ میں کسی کی بات کو جس کی دلیل ہی نہ ہو اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لوں؟ کیا مجھے اللہ نے دماغ نہیں دیا؟ کیا مجھے اللہ نے آنکھیں نہیں دی، کان نہیں دیے، دل نہیں دیا کہ میں ایسی باتوں میں پڑھوں اور لوگوں کو مجبور کروں اور لوگوں کے بارے میں یہ تصور کر لوں انہیں دین کا کیا پتا،
یہ دین کا کہاں مطالعہ کر سکیں گے؟ یہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن ان کو گمراہ کر دے گا، لہذا ان کو میں ہی بتاؤں اور جو میں بتاؤں اس کو قبول کر لیں۔ یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے؟ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہوتے ہوئے جب یہ دیکھا کہ جو مسلمان حج کرنے کے لیے آتا ہے وہ ایک نیت کر کے آتا ہے کہ میں نے حج تمتع کرنا ہے، اور حج تمتع یہ ہے کہ میں جاؤں گا، احرام باندھا ہوا ہے، بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں، پہلے جا کے عمرہ کر لوں گا، پھر احرام کھول دوں گا اور اپنے بیوی کے ساتھ اس طرح رہوں گا جیسے کہ عام بندہ رہتا ہے اپنے گھر میں، اور جب 9 تاریخ آئے گی تو اس وقت احرام بند کے حج کے لیے چلا جاؤں گا اور 5 دن کے بعد پھر احرام کھولوں گا۔ تو درمیان میں یعنی سفر کے بعد آ کے جب عمرہ کر کے بندہ احرام کھولتا ہے اور 9 تاریخ کو جب احرام باندھتا ہے تو اس کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں ایک انسان میں بحیثیت ایک میاں بیوی کے رہ سکتا ہے، اس کو کہا گیا تمتع، فائدہ اٹھانا۔ تو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ لوگ جو بھی آتے ہیں وہ حج تمتع کی نیت کر کے آتے ہیں، اور دین نے جو حج ہے اس کی 3 قسمیں بتائی ہیں، 3 نیتیں بتائی ہیں، ایک ہے افراد، دوسرا ہے قران اور تیسرا ہے تمتع۔ افراد یہ ہے کہ میں یہ نیت کروں کہ میں جاؤں گا اور صرف حج کروں گا، عمرہ نہیں کروں گا۔ افراد اکیلا ہونا، یعنی اکیلا میں حج کروں گا بس اور کچھ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، ایک نیت یہ ہے۔ اور دوسری نیت یہ ہے کہ میں حج اور عمرہ اکٹھا کروں گا، یعنی پہلے عمرہ کر لوں گا، احرام ایک ہی احرام ہوگا میرا، پہلے عمرہ کروں گا اور جب حج کے دن آئیں گے اس وقت تک میں احرام باندھے رکھوں گا، بالکل نہیں کھولوں گا اور اسی حالت میں رہوں گا، پھر جب حج میرا ہو جائے گا اس کے بعد میں احرام کھولوں گا، اس سے پہلے نہیں کھولوں گا۔ یعنی وہ حج اور عمرے کو مکس کر لیتا ہے ایک ہی احرام سے۔ مگر دوسری طرف حج تمتع میں یہ ہے کہ میں جاؤں گا، عمرہ کروں گا، پھر کچھ دن کے لیے آزاد ہو جاؤں گا، پھر جب حج کا موسم آئے گا اس وقت احرام نیا باندھوں گا۔ تو یہ 3 قسم کی نیت ہے اور تینوں ویلڈ ہیں، جائز ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ محسوس کیا کہ ہر بندہ اتنی دور دور سے آتا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور آ کے حج تمتع ہی کرتا ہے، حج افراد بھی ہے، حج قران بھی ہے، کم از کم وہ بھی تو کرنا چاہیے۔ تو سیدنا عمر نے حکمت یہی سوچتے ہوئے کہ دیکھتے ہیں پابندی لگا دی کہ نیکسٹ ایئر کوئی شخص بھی حج تمتع نہیں کرے گا، اور نیتیں بھی کرو بھائی، یہ پابندی لگا دی۔ اب نیکسٹ ایئر جب آیا تو لوگ الرٹ تھے کہ حضرت عمر نے یہ حکم دے رکھا ہے، امیر المومنین کا حکم ہے، لیکن اس وقت جو فضا تھی وہ یہی تھی کہ امیر المومنین کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ میرے بعد میں ہوں اور میرے بعد خلفاء اربعہ ہوں گے، خلفاء راشدین ہوں گے، ان کی سنت کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو وہ سنت خلفاء جو ہے اس کو ذہن میں بٹھا کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو مسلمان مان چکے تھے۔ این جب حج کا موسم آیا تو سیدنا عمر نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ صف کے پیچھے ایک سائڈ پہ نماز با جماعت پڑھتے ہیں، اور سیدنا عمر نماز پڑھا کے جو ہی ادھر جاتے ہیں تو سیدنا عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں اور احرام باندھتے ہوئے اپنی نیت کو تلبیہ یوں کہتے ہیں کہ لبیک حجم بالتمتع، اللہ میں احرام باندھ رہا ہوں، حاضر ہو رہا ہوں اور اس نیت کو کر رہا ہوں کہ میں حج تمتع کروں گا۔ لوگ ارد گرد کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے بابا نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا، پچھلے سال، کہ اس سال ہم نے حج تمتع نہیں کرنا؟ تو انہوں نے کہا، جواب یہ دیا، تمتعنا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع کیا تھا۔ ایک سادہ سا جواب دے دیا اور اتنا کافی تھا۔
لوگ کہنے لگے پھر بھی آپ کے بابا ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کا حکم ماننا چاہیے۔ تو انہوں نے جواب جو دیا، لوگ بڑے جوش میں آ کے نا ایسے موقع پر ساتھ بھی دیتے ہیں اور مخالف بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس موقع پر بڑے جوش سے کہا کہ پھر بھی آپ کے والد ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، صاف صاف یہ لفظ ہے مسند احمد کے، ذرا غور کیجیے گا۔ فوراً کہتے ہیں من ابی، میرا باپ کون ہوتا ہے؟ امر ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ کی بات حکم مانا جائے گا یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ صاف کہہ دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہی خبر جب سیدنا عمر کو پہنچائی تو سیدنا عمر نے ایک ایک سوال کیا، پھر کیا ہوا، میرے بیٹے نے کیا جواب دیا، انہوں نے یہ جواب دیا، پھر تم نے کیا کہا، ہم نے یہ کہا، پھر اس نے کیا کہا، اس نے جناب یہ کہا کہ من نبی، میرے والد کون ہوتے۔ اندازہ کریں۔ اور اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل ہو گئے کہ میں خلیفہ ہوں مگر مجھے ایسا حکم بھی دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے حکم کو واپس لے لیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لینا، اس کا نام ہے تقلید، بغیر دلیل کے قبول کر لینا۔ صحابہ کرام کی حالت دیکھیے، باپ بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے اور بیٹے کی سوچ مثبت ہے، باپ بھی صحیح چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا میں تم دی جو اور نیتیں اس کی طرف لوگوں کو مائل کروں، والد یہ چاہ رہے ہیں اور بچہ اپنی دلیل دے رہا ہے اور والد اپنے حکم کو واپس لے لیتا ہے۔ یہ ہے عقل کا استعمال بھائی، سمجھ کا استعمال۔ یہ آج یہ سمجھ ہم نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، کوئی عالم دین کہہ رہا ہے، کوئی فقیہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ دے، میں اس کو مان لوں گا اور میں عمل کروں گا۔ کل اللہ نے پوچھا تو بھائی تمہیں کس نے کہا تھا، میں کہوں گا اس نے کہا تھا، تو میں تو اس کو مجرم بنا دوں گا اور اپنے آپ کو یہ سمجھوں گا میں آزاد ہوں۔ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس قسم کی عقیدت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ وہ وقت بھی آئے گا جن کو فالو کیا گیا اور جنہوں نے فالو کیا گیا، جن کو فالو کیا گیا وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے اگر غلط کہا تھا تو ان کی آنکھیں بند تھی، ان کو آپ نے عقل نہیں دی تھی، یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کم از کم سوال ہی کر لیتے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، مگر ایسی باتیں نہیں ہیں۔ تو ہم تو اسی میں بس الجھ گئے کہ جناب تخلید، عدم تخلید اور جو اتباع ہے اس کا لفظ کوئی نہیں بولتا، جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اپنی گفتگو میں یہ بات ارشاد فرمائی من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا اس نے میری نافرمانی کی، وہ میری فرمانبرداری کی، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ دوزخ میں جائے گا۔ آپ تو بار بار یہ فرماتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس اصطلاح سے ہم نکلیں، ہم سمجھدار بنیں۔ یہ جو اصطلاح ہے مقلد اور غیر مقلد کی ایک دوسرے کو جو ہم الزام دیتے ہیں، یہ دینی اصطلاح نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور نہ ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں اس کا استعمال کیا ہے۔ اگر یہ لفظ واقعی اچھا معنی دیتا تو قرآن مجید اس کا استعمال ضرور کرتا۔ اگر اس لفظ میں انسان کی عزت اور اس کا وقار بحال ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کا استعمال کرتے، مگر اس میں تو یہ لگتا ہے کہ بس کسی کے گلے میں پٹا ڈال دیا اور رسی کسی کے ہاتھ میں اس کو کھینچتا چلا جا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، پتہ نہیں ہے مجھے چراگاہ لے کے جا رہا ہے یا بچڑ خانے لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھائی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہم آنکھیں کھولیں، ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی اصطلاحات کے خوگر ہوں،
اور یہ جو اصطلاحات ہمارے ہاں چل نکلی ہیں یہ بالکل ہی حقیقت غیر شرعی اصطلاحات ہیں. لوگ اس کے جواز کے لیے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور جی تقلید کا معنی اتباع کر لیجئے. اگر اتباع کا معنی کرنا ہے تو پھر تقلید کے لفظ کو چھوڑ دیں. آپ ضروری آپ نے وہ بولنا ہے, سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ رسول کی اتباع کیجئے, قرآن کی اتباع کیجئے, اطاعت کیجئے, یہی اصل دین ہے. مگر ہم ہیں کہ اس میں الجھے ہوئے. الحمدللہ الہدیٰ میں ہم یہی چیز پڑھاتے ہیں, قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت, بس. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم نہیں پڑھاتے. نہ کوئی نام لیتے ہیں, نہ کسی کو برا کہتے ہیں, نہ بھلا کہتے ہیں, اور نہ ہی ہماری کوئی قیادت ہے, نہ ہمارا کوئی امیر ہے, نہ کوئی ناظم اعلیٰ ہے. ہمارا کچھ نہیں. ہم نے ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوشن بنایا جس میں قرآن و سنت کی دعوت دینے کے لیے پہلی ابتدا ہم نے یہی کی کہ خواتین کو ہم بلائیں, کیونکہ خاتون اس پر زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے الہدیٰ کھولا تو ابھی دوسرا سال تھا. کراچی کا ایک کرسچن نوجوان جو مسلمان ہوا وہ مجھے ملا اسلام آباد میں, تو اس نے مجھے اپنی سٹوری سنائی. کہتے ہیں میں ہفتے میں 2 میٹنگز کرتا تھا, چرچ میں عبادتیں کراتا تھا 2, اور ہر عبادت کے مجھے 2 سے لے کر $3,000 ملتے تھے, یعنی ہفتے میں. بڑا چرچ تھا کراچی کا, اور میرا باپ بھی پریسٹ تھا. میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو کرتا رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک حقیقت ہے. کاش کہ میں جب نکلا تو اس وقت میں ان تمام چیزوں کو اپنے پاس رکھتا, میرے پاس فائل کی صورت میں ہوتی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں باہر سے جو ہدایات ملتی ہیں ان ہدایات میں یہ بات زور دے کے کہی جاتی ہے کہ مسلمان عورتوں کو کسی طرح بے ایمان کرو, مسلمان عورتوں کو کسی طرح ان کے پردے اترواؤ, مسلمان عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو. کیونکہ ایک عورت کو خراب کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم 200 مسلمانوں کو خراب کرو. کیونکہ ایک عورت جو ہے اگر وہ خراب ہوتی ہے تو وہ اپنی فیملی کو, اپنی اولاد کو خراب کر دے گی. لیکن ایک مرد کو اگر آپ ٹھیک خراب کرتے ہیں تو وہ صرف خراب ہوتا ہے, اس کی اولاد, اس کے بھائی بہن کوئی خراب نہیں ہوتے. تو مشن ان کا کہتا ہے یہ ہے, غیروں کا مشن, جس میں ان کا ریلیجس طبقہ بھی شامل ہے, یعنی جو مذہبی طبقات ہیں ان کا بھی یہی مشن ہے کہ اس مسلم ملک میں ہم عورتوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو باہر نکالیں. تو ہم نے سب سے پہلے یہی کوشش کی کہ ہم صرف اور صرف ان خواتین کو دین پڑھا دیں, قرآن پڑھا دیں. اور الحمدللہ ہماری خواتین میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی جو خیر کے جذبات چھپے ہوئے تھے وہ ابھر آئے. انہوں نے بڑی نرمی سے اس دین کی تعلیمات کو سیکھا, آنسو بہائے, اقرار کیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آج کے بعد اس قرآن کو پڑھنے کے بعد, تیرے رسول کی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے بعد اب تیری نافرمانی ہم نہیں کرنا چاہتے, تو ہمیں ہدایت دے. کئی خواتین نے جو بالکل ایسی تھیں جن کے بال کٹے ہوئے تھے, بازو آدھے ننگے ہوتے تھے, ہماری کلاس میں خواتین آ جاتی تھیں, لیکن جب قرآن پڑھتی سنتی ان کا دل بسیجتا, نرم ہوتا, اور الحمدللہ پھر پڑھنے جب بیٹھتی تو جب جا رہی ہوتی تھی ختم ہوتا تھا تو ختم ہونے سے 1 ہفتہ پہلے پوری حجابی خاتون بن کے وہ اس ادارے سے نکلتی تھی. اللہ کا شکر ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیز پھیلی ہے, خواتین کی خیر سامنے آئی ہے, اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہی کے اثرات ہیں شاید آپ سب یہاں جمع ہیں. حقیقت ہے, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی, کسی کی والدہ, وہ ماشاءاللہ دین سے آراستہ ہونے کے بعد اپنی اولاد کو, اپنے پورے گھرانے کو وہ دین کی طرف تو لے آئی ہے. کیا ہے اس میں؟ سیدھی سیدھی دعوت ہے, نیکیاں ہیں, اللہ سے ایک تعلق جوڑا ہے. کسی کے خلاف ہم نے نفرت پیدا نہیں کی, اور نہ ہی تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے, اور نہ ہی اس چیز کو اپنی پراپرٹی سمجھا ہے.
یہ ہر مسلمان کی ایک گمشدہ چیز ہے، اگر اس کو مل جاتی ہے تو وہ فخر کرتا ہے الحمدللہ۔ اور دیکھیے ہر ایک نے پھر اس کو اون کیا کہ میرا دین ہے، یہ قرآن میرا ہے، رسول میرے ہیں، ان کی تعلیمات میرے لیے ہیں، میں خود اپنے آپ کو پہلے اس سے آراستہ کر لوں، اس کے بعد دوسروں کو کروں گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جس طرح ونسٹن چرچل نے کہا تھا کسی وقت جب وہ تباہ شدہ یورپ کو اور خاص طور پر برطانیہ کو بنا رہا تھا، تو اس نے یہ لفظ کہے تھے کہ اگر مجھے ایک اچھی ماں دے دو تو میں تمہیں بہترین نسل دے سکتا ہوں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک اچھی ماں قوم کو دے دے تو اپنی بہترین نسل کو مسلمان بنا کے چھوڑے گی، اور وہ مسلمان ہی ثابت ہوں گے۔ تو بہرحال یہ چند ایک باتیں ہیں، تو میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ بھی شاید تھک جائیں گے گفتگو، تو ابھی بہت سے اور پوائنٹس ہیں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور سنت یہی اصل ہے، اور سنت بھی سنت رسول ہے، کسی اور کی سنت نہیں ہے۔ یہ سنت کا لفظ صرف رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا ہے، رسول کو ہٹا کے سنت کا لفظ بولتے ہیں، اور اپنے پیاروں کے عمل کو، اپنے پیاروں کی چیزوں کو وہ سنت بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ طریقے غلط ہے۔ تو سنت کو سنت رسول سے جوڑی ہے، کسی اور کے لیے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ سنت الخلفاء الراشدین کا لفظ اگر حدیث میں آتا ہے تو وہ اس صورت میں خلفاء راشدین کی سنت جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، اور اگر ان کا کوئی طریقہ ایسا ہے جو اس کے عین مطابق نہیں، تو عبداللہ ابن عمر کا یہ واقعہ یاد کر لیجئے گا کہ عبداللہ نے اپنے والد کی بات کو یہ سنت نہیں کہا، مگر نہیں جناب میں اس حکم کو نہیں مان سکتا، یہ بغاوت نہیں ہے، یہ سبق ہے۔ اور الحمدللہ والد نے بھی اس کو بغاوت نہیں سمجھا، اور صحابہ نے بھی اس کو بغاوت نہیں سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو سجھایا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے بات سچی یہی ہے اور اسی کو ماننا چاہیے، تو مانے گیا، اسی کو اسلام کہتے ہیں، یہی سب مشن ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک گزارشات تھیں آپ سے، تاکہ اللہ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو بہرحال اس کے بارے میں آپ الرٹ رہے ہیں۔ باقی فقہی مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اگر حدیث رسول سے ثابت ہیں تو ہم کیا کریں، ان کو چھوڑ دیں، حدیث کو ایک طرف کر دیں، یا حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو کیا ان کتابوں کو ایک طرف کر دیں، یا وہ حدیث مٹا دیں اس سے، اور وہ صحیح حدیثیں ہوں تو ان پر عمل نہ کریں۔ صحیح حدیثوں پر عمل کی وجہ سے یہ کہنا کہ جناب اس سے آپ کی طرف سے ہمیں بڑا خطرہ ہے اور فتوے دے دینا، یہ کوئی عقل مندی کی باتیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ لوگوں کو سمجھ ہے اس بات کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ بنیاد یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، تو ایسی وجوہات کو بھی ہم اگر بیان کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے اس سے، کیوں بھائی ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، کراچی میں بلکہ پورے ملک میں یہ چیز عام ہے، کراچی میں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ایک صاحب نے، ایک خاتون نے ہمیں یہ بات کہی کہ جناب یہ بتائیے کہ ایک شخص ساری عمر نماز نہیں پڑھتا اور آخری عمر میں اس کو خیال آتا ہے کہ میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں، تو اس کی پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا جو وہ نہیں پڑھ سکا جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔ تو ہم نے کہا کیا سنا آپ نے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو یہی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی نمازیں، ہر نماز کے ساتھ اس کو پچھلی نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ ایک بات، یعنی میں اب عشاء پڑھ رہا ہوں تو مجھے پچھلی جو رہی ہوئی نماز ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اس کا حساب کتاب کر لوں اور پھر اس نماز کو ہر نماز کے ساتھ میں ادا کروں، اور اگر 5 سال کی نمازیں تھیں میں 2 سال پڑھ چکا اور 2 سال کے بعد میں فوت ہو گیا، تو اب 3 سال کی جو نمازیں رہ گئی ہیں
تو اس کا فدیہ دیا جائے گا. فدیہ کیا ہے؟ 250 روپیہ فی نماز، اور اس میں وطر بھی شامل ہے. تو گویا کہ ڈیلی جو ہے نا تقریباً 6 نمازوں کا 250 پہ آپ اس کو تقسیم کریں تو کتنا بنا؟ 1500 بنا. تو ایک ڈیلی 1500 روپیہ آپ کو فدیہ دینا پڑے گا ایک دن کی نمازوں میں. اور اگر مہینے کی ہوں تو ان کو ملٹیپلائی کریں، اور سال کی ہوں تو اس کو ملٹیپلائی کریں، اور اگر 60 سال نہیں پڑھ سکا تو اس کو ملٹیپلائی کریں. کہتے ہیں ہم نے، ہمارے بزرگ فوت ہوئے، ہم نے 40 سال کا یہ فدیہ ادا کیے ہیں، اور یہ بڑا بوجھل کام ہے، ہم سے نہیں ہو پا رہا. دین اتنا سخت ہے، کیا دین واقعی معاف نہیں کرتا؟ اب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو ہم نے تو سیدھی سی بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے تو ان کو یہی خدشہ تھا کہ میں نے مسلمانوں کو قتل بھی کیا، ان کے خلاف بڑی چالیں بھی چلی، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر مشن میں آڑے آیا، رکاوٹ بنا، لوگوں کو ابھارا، 3 جنگیں بھی آپ پر مسلط کی، مگر میں نے شکستیں کھائی ہیں. اور شرمندہ ہو کے جب نبی علیہ السلام کے پاس ہے تو عرض کی اللہ کے رسول مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے ہاتھ یوں اٹھایا آگے کیا اور اوپر رکھ کے پھر کھینچ لیا. آپ نے فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ عمرو بن عاص کیا ہوا ہے؟ تو عرض کی اللہ کے رسول میں نے آپ کے بندوں کو، بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا، اب میں اسلام قبول کر رہا ہوں. میں نے آپ کے خلاف جنگیں چلی، جنگیں لڑی، اب میں مسلمان ہو رہا ہوں. میں نے آپ کے خلاف بے شمار چالیں چلی، اب میں مسلمان ہو رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ بڑا معقول سوال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جواب دیا کہ عمر اما تدری ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تمہیں پتہ نہیں ہے عمر کہ اسلام جب بندہ قبول کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ إِلَى مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، اور ہجرت بھی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. عمر تم اسلام بھی قبول کر رہے ہو، تم نے توبہ بھی کی ہے، تم ہجرت بھی کر کے آ گئے ہو، اللہ تمہارے گناہ کیوں نہ معاف کرے؟ انہوں نے فوراً ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر لیا. تو اگر ایسی کیفیت ہے کہ غیر مسلم کے بڑے بڑے جرائم کو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر سکتا ہے، کوئی مسلمان جس کو اللہ توفیق دے دے موت سے پہلے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم کون ہیں جو کہنے والے ہیں کہ جناب توبہ سے معاف نہیں ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بندہ جب تک آخری سانسوں میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا ہے کہ اس سے پہلے اگر تم توبہ کر لو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں. کیا 99 بندوں کا قاتل سمے کو قتل کرنے کے بعد کیا اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا؟ 100 بندوں کا قاتل وہ معاف ہو جاتا ہے. ہم اتنے سخت ہیں کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ جناب آپ پچھلی نمازیں بھی پڑھیں اور اس پر دین پر عمل کرنا مشکل بنا دیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہیں کہ 40 سال کا فدیہ بھی ادا کرو. یہ فدیہ کہاں سے آیا؟ نہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور نہ ہی کسی حدیث میں، نہ قرآن مجید میں. ہم نے کہاں سے لیا یہ فدیہ؟ یہ تو وہی لگتا ہے جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ پہلے جو علماء تھے، فقہاء تھے، جیوز کے اور کرسچن کے، زاہد لوگ، عابد گزار، عبادت گزار لوگ، وہ لوگوں کے مالوں کو بڑے غلط طریقے سے کھاتے ہیں. تو کیا یہ غلط طریقہ نہیں ہے لوگوں کا مال کھانے کا؟ اتنی ہم نے بات کی، وہ بات جب لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا الحمدللہ دین اتنا آسان ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پیسہ بند ہو جائے تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. یہ ناراضگی ہم سے کیوں بھائی؟ کس بنیاد پہ؟ کون سا قصور کیا ہے؟ کون سی میں نے ذاتی بات کی ہے یا الوداع ذاتی بات کرتا ہے؟ الوداع نے تو سیدھی باتیں کی ہیں، ریفرنس کی ہیں.
اگر اس سے بہتر آپ کے پاس چیزیں ہیں تو بتائیے۔ اور اسی میں غصے میں آ کے عورتیں باجماعت نماز نہیں پڑھا سکتی، کیوں بھائی؟ عورتوں کی کیوں نہیں باجماعت نماز پڑھا سکتی؟ کس نے کہا ہے؟ بے شمار ایسی روایات ملتی ہیں کہ سیدہ عائشہ ام المومنین، سیدہ ام سلمہ عورتوں کو لیڈ کیا کرتی تھی، نماز پڑھایا کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ام ورقہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون ہے کہ تم مسجد نہیں آ سکتی تو اپنے محلے کی عورتوں کو اپنے گھر میں اکٹھے کر کے ان کی امامت کرایا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن بھی مقرر کیا جو عورتوں کو اطلاع دے کہ وہ اذان ہو رہی ہے، عورتیں اگر جمع ہو کے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو آ جائیں۔ حدیث میں یہ سب کچھ ہے۔ اور عورتیں اگر عورت کی نماز پڑھائیں، عورت اگر عورتوں کی نماز پڑھائے تو کہا جائے کہ بھئی یہ غلط مسئلے بیان کرتے ہیں۔ اور بھی بے شمار مسائل ہیں جس سے ناراضگی کا اظہار ہم سے کیا گیا۔ حقیقت یہ کہ ناراضگی یہ دینی نہیں ہے، یہ مذہبی ناراضگی ہے کہ ہمارا جو مسلک ہے اس کے خلاف یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، جبکہ دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ذرا وسیع الذہن ہو کے دین کو پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں۔ اور پھر یہ پیٹی قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا ناراض ہونا یا فتوے دے دینا، یہ کون سا بھائی اتنا بڑا کارنامہ ہے؟ لوگوں کو کہنا کہ جناب یہ غلط فتوے بتاتے ہیں، غلط مسئلے بتاتے ہیں کہ اداروں میں نہ پڑھیں، یہ کس نے کیا مسئلے کیا چیزیں؟ یعنی اتنی چھوٹی بات میں اتنا سخت بندہ ناراض ہو جائے۔ مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ ناراض تو ان پہ ہو۔ ہمارے ہاں جو کلاس آتی ہے، لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، کم از کم دین تو پڑھ رہے ہیں نا۔ یہی عورتیں کو بازاروں کا رخ تو نہیں کر رہی۔ یہی عورتیں آ کے اگر اپنے آپ کو حجابی بنا لیتی ہیں اس پہ تو ہم ناراض ہوں، اور اپنی خواتین باہر بے حجاب ہو کے ننگے بال، ننگے سر اور پھر آدھی سلیوز وہ بازار پھریں تو وہ ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ کچھ تو انصاف کرنا چاہیے۔ کیوں ایسی زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو دوسرے ہم پہ ہنستے ہیں، دوسرے ہنستے ہیں ہم پہ۔ میں صرف آپ کو یقین مانے کہ اس سارے عرصے میں یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی ہو تو کم از کم آپ سمجھ لیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں ان کو جواب دے رہا ہوں، میں صرف غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ گواہ ہے کہ پہلی دفعہ میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کی، میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ دوبارہ گفتگو بس لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو فرقہ واریت ہے اور اس طرح ایک دوسرے کے خلاف ہماری ساری کوششیں اور صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف پھیر دے اور ہم دین کی خدمت کریں اور اسی دین پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔